پروردگار عالم نے قرآن مجید میں انسان کو اور مومن کو عزت عطا کی ہے۔ اگر ہم مختلف آیتوں کی تلاوت کریں، مختلف آیتوں کی طرف توجہ کریں، تو وہ اس مقام اور وہ عزت کا پتہ چلتا ہے جو عزت اور مقام پروردگار عالم نے انسان کو عطا کیا ہے، خصوصی طور پر اور صاحبان کو عطا کیا ہے بطور خصوص مخصوص طور پر کہ مومن اور انسان بارگاہ پروردگار میں قابل عزت اور قابل احترام ہے۔ سورہ بقرہ میں پروردگار عالم نے انسان کو عزت اور کمال عطا کیا یہ کہتے ہوئے کہ میں زمین پر انسان کو بطور خلیفہ بھیج رہا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، یعنی انسان پہلا انسان جو زمین پر بھیجا جا رہا ہے وہ عہدے کے ساتھ بھیجا جا رہا ہے، پہلا انسان جو زمین پر بھیجا جا رہا ہے وہ منصب کے ساتھ بھیجا جا رہا ہے۔ ابھی امت کو پروردگار عالم نے بھیجا نہیں تھا، لیکن انسان کو امامت اور خلافت کے ساتھ بھیج رہا ہے۔ تو گویا پروردگار عالم نے ابتدائے خلقت ہی میں انسان کو عزت عطا کی۔ جسے اپنے مقام کا خیال ہوتا ہے وہ اپنے مقام سے اتر کر بات نہیں کرتا، جسے اپنے بزرگی کا خیال ہوتا ہے وہ اپنی بزرگی سے ہٹ کر بات نہیں کرتا۔ سفید کپڑے پہننے والا خاک پر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس سے پوچھئے خاک پر کیوں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اسے پتا ہے جو لباس اس کے تن پر ہے خاک پر بیٹھنے سے لباس میلا ہو جاتا ہے۔ ظاہری تن پر جو لباس ہے اس کا جب انسان کے اندر خیال پیدا ہوتا ہے تو خاک پہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ جسے معنوی منصب پروردگار عالم نے عطا کیا ہے وہ منصب سے اتر کر بات کرنے کے لیے کیسے تیار ہوگا؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ تو پروردگار عالم نے جو پہلا کمال انسان کو عطا کیا، پہلی جو عزت دی ہے کہ انسان میں تجھے خلیفہ بنا کر دنیا میں بھیج رہا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور نہ تنہا خلیفہ بنایا تو انسان کو خالی ہاتھ دنیا میں نہیں بھیجا، علم اور نالج کی عظیم نعمت سے انسان کو نوازا۔ وَعَلَّمَ الْآدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم کو سارے اسماء کا علم عطا کیا۔ علم در حقیقت عزت انسان ہے، علم در حقیقت کمال انسان ہے۔ نہ تنہا علم عطا کیا بلکہ فرشتوں کے مقابل میں انسان اس امتحان علم میں کامیاب ہو گیا، اس امتحان علم میں کامیاب ہوا ہے، یعنی کامیابی کا پہلا زینہ حصول علم، اور اس امتحان میں اگر کوئی کامیاب ہوا ہے تو وہ انسان ہے، امتحان علم میں اگر کوئی کامیاب ہوا ہے تو وہ انسان ہے۔ تو گویا پہلا امتحان علم برقرار کر کے پروردگار عالم نے ثابت کر دیا جب کائنات کی ابتدا میں علم کا امتحان ہے تو انتہا میں بھی علم ہی کا امتحان ہوگا۔ اگر دنیا میں سرخ روح ہو کر جینا چاہتے ہو، عزت کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہو، واحد راستہ حصول علم ہے۔ اس لیے کہ جہاں فرشتے سجدہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں وہ مقام آدمیت ہے کہ حصول علم کے امتحان میں جب انسان کامل ہو گیا، انسان کامیاب ہو گیا تو پروردگار عالم نے فرشتوں سے کہا اب اس انسان کا تعظیمی سجدہ کرو، اس لیے کہ اس کے پاس علم پایا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ لیکن اس کے لیے کچھ محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے کچھ تلاش کرنی پڑتی ہے۔ اس لیے علامہ حالی نے کہا فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اس میں کیا محنت لگتی ہے؟ محنت حصول علم کی، نالج کی طرف، ایجوکیشن کی طرف، علم کی طرف جتنا انسان آئے گا اتنا ہی دنیا اور آخرت میں عزیز بنے گا۔ اس لیے کہ پروردگار عالم نے انسان کو جس عزت سے سنوارا ہے، جس عزت سے انسان کو بلندی عطا کی ہے وہ عزت علم ہے۔ وَعَلَّمَ الْآدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے انسان کو علم عطا کیا اور وہ فرشتوں کے مقابل میں کامیاب ہو گیا۔ ہم نے حکم دیا کہ فرشتے اس کا سجدہ تعظیمی کریں۔ کب؟
دو چیزیں پروردگار عالم نے عطا کی، ایک علم، اور اس کے بعد فرشتوں سے کہا وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، جب میں اپنی روح کو اس انسان کے بدن میں پھونک دوں گا تو سجدے کرنا۔ جو عظیم نعمت ہمارے پاس ہے، جو عظیم کمال ہمارے پاس ہے، جو عظیم عزت ہمارے پاس ہے، وہ روح پروردگار ہمارے جسموں میں ہے۔ روح ہمیشہ انسان کو نیکیوں کی طرف بلاتی ہے، ہمیشہ اچھائیوں کی دعوت دی ہے۔ روح پروردگار وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، یہ عظیم نعمت ہے جس کی کوئی قیمت اس دنیا میں نہیں ہے، جس کی کوئی قیمت اس دنیا میں نہیں ہے۔ کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہے کہ اس روح کی قیمت کو ادا کرے۔ انسان کا بدن خاکی جب روح پروردگار سے متصل ہو گیا، منسلک ہو گیا، وہیں سے انسان کی عزت کی ابتدا ہو چکی ہے۔ پروردگار عالم نے نہیں کہا ہم نے روح پھونک دی، پروردگار عالم نے کہا میں میری روح پھونک رہا ہوں۔ دو چیزیں میرے عزیزو جہاں روایت میں گفتگو کرتے ہیں، مولانا تشریف فرمائے، یہ ایک ہے مع اور دوسرے ہے من، ایک ہے منزل معیت اور ایک ہے منزل منیت۔ معیت یعنی ساتھ ہو جانا، منیت یعنی سے ہو جانا۔ اصحاب اور اہل بیت میں فرق یہ ہے کہ اصحاب پیغمبر کے ساتھ رہے ہیں، اہل بیت پیغمبر سے رہے ہیں۔ ساتھ ہونا اور ہے، منیت کی منزل میں ہونا اور ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اصحاب رسول اصحاب کے ساتھ تھے، تو پیغمبر اسلام کہہ رہا ہے حسین منی وانا من الحسین۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اس جملے کو میں نے کیوں کہا کہ پروردگار عالم یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کے بدن میں روح پھونک دی، پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ میں میری روح پھونک رہا ہوں اس کے بدن میں۔ یہ روحی اور یا کی جو نسبت پروردگار عالم انسان کو دے رہا ہے، اس نسبت ہی میں عزت ہے، اس نسبت ہی میں عزت ہے۔ جتنا انسان منسوب ہو جاتا ہے بزرگان دین سے، محمد و آل محمد سے، اتنا ہی اس کی عزت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ در حقیقت نسبت سے حصول عزت ہے، نسبت سے عزت، ورنہ چیزوں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی جب تک انسان منسلک نہ ہو جائے، جب تک انسان مرتبط نہ ہو جائے۔ کعبہ کیوں قابل احترام ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ سے منسوب ہے۔ غلاف کعبہ کیوں محترم ہے؟ اس لیے کہ وہ کعبے سے منسلک ہے۔ حاجی کیوں محترم ہے؟ اس لیے کہ کعبہ ہو کر آیا ہے۔ تو پتہ چلتا ہے نسبت کا احترام ہے، اور نسبت کے نسبت کا احترام ہے، اور نسبت کا احترام۔ جہاں تک نسبتوں کا سلسلہ چلتا رہے گا، حصول عزت انسان کو ملتی رہے گی۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ کیوں انسان عزت والا بن گیا؟ پروردگار عالم کہہ رہا وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، میں اپنی روح اس کے اندر ڈال رہا ہوں۔ بندہ اللہ سے منسلک ہو گیا، عبد معبود سے منسلک ہو گیا۔ ایک خلافت عطا کر کے انسان کو عزت بخشی، دو علم کی تعلیم دے کر انسان کو عزت بخشی، تین اپنی روح انسان کے جسم میں پھونک کر پروردگار عالم نے انسان کو عزت بخشی۔ مرحلہ ختم نہیں ہوا، کائنات میں زمین پر انسان کو پروردگار عالم نے بھیجا جائے اور اختیار نہ ہو تو پھر عزت کہاں کی؟ تو پروردگار عالم نے انسان سے کہا وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اے انسان دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب تیرے حوالے، زمین و آسمان میں جتنی چیزیں ہیں سب تیرے حوالے ہیں۔ مسخر کرنے کی قوت ہم تجھے عطا کر رہے ہیں، ان کو رام کر لے، ہواؤں کا سفر کر، دریاؤں کا سفر کر، پہاڑیوں کا سفر کر، یہ ساری چیزیں تیرے لیے۔ ہوا کے دوش پہ سوار ہو جا، پانی کے سینے کو چیر ڈال، سیر کر آسمانوں کی، زمینوں کی سیر کر، اس لیے کہ ساری چیزوں کو ہم تیرے اختیار میں دے دیتے ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ آج جو دنیا کی ترقی ہوئی ہے، قرآن 1400 سال پہلے کہہ رہا ہے کائنات کے ذرے ذرے کو ہم انسان کے اختیار میں دے دیتے ہیں۔ چاہے مسلمان اسی ایک آیت کی طرف توجہ کر دے تو ان کی ترقی کچھ اور ہوتی ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ سوال کر رہے تھے مولا کائنات اہل بیت علیہ السلام، ہم سے سوال کرو، ہم بتائیں گے، ہم زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے واقف ہیں۔ لیکن امت نے اگر سوال کیا تو کیا سوال کیے؟ مولا میرے سر پہ بال کتنے ہیں؟
مولا کائنات نے فرمایا اگر بتا بھی دوں تو گن نہیں پائے گا. ایسا سوال کر جس سے تیری دنیا بھی آباد ہو جائے، تیری آخرت بھی آباد ہو جائے. میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستے جانا. اگر امت سوال کر لیتی، علم کا سوال، ترقی کا سوال، کمالات کے سوالات، تو اہل بیت علیہ السلام انہیں بتا دیتے. لیکن سخر لکم ما فی السماوات والارض، پروردگار کر ہم نے عزت بخشی ہے انسان کو ہم نے مجبور بنا کر نہیں بھیجا، ہم نے انسان کو اختیار کے ساتھ بھیجا، کامل اختیار کے ساتھ. ہر ایک چیز پر وہ اپنی حکومت جتا سکتا ہے، چاہے پانی سے لے کر ہوا تک. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اختیار در حقیقت انسان کی عزت ہے. نہ تنہا کائنات کے ذرے ذرے پر ہم نے انسان کو اختیار عطا کیا، بلکہ ہدایت، شکر اور کفر کے درمیان بھی ہم نے انسان کو اختیار دے دیا. وَإِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. زمین پر بھی تیری حکومت، آسمان پر بھی تیری حکومت، حتیٰ کفر اور شکر کے درمیان بھی ہم نے تمہیں اختیار دے دیا. چاہے اللہ کی نعمتوں کو لے کر شکر گزار بندہ بن جا، یا اللہ کی نعمتوں کو لے کر کافر ہو جا. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. نہ تنہا دنیا میں اختیار ہم نے عطا کیا تجھے، حتیٰ ہم نے دین میں بھی ہدایت کو اپنانے کے لیے بھی تجھے مجبور نہیں ٹھہرایا، اور کہہ دیا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. یہ نیکیوں کا راستہ ہے، یہ برائیوں کا راستہ ہے، تو اپنے اختیار سے چن لے. نہ اچھائیوں کے راستے پر ثابت قدم رہنا ہے یا برائی کی طرف جانا ہے. پروردگار تو قدرت رکھتا ہے انسان کو کھینچ کر نیکیوں پر کھڑا کر دے تاکہ وہ برائیوں کی طرف جائے نہیں. آواز قدرت آئے گی، زبردستی آنے والا بہانوں میں نکل جائے گا. زبردستی آنے والا کسی نہ کسی بہانے سے نکل جائے گا. اختیار سے آنے دو تاکہ وہ ٹھہر سکے. اب سمجھ میں آیا شب عاشور امام نے چراغ گل کر کے اصحاب کا امتحان کیوں لیا؟ تاکہ دنیا یہ نہ کہے کہ حسین نے زبردستی اصحاب کو روک لیا تھا. امام نے امتحان لے کر بتا دیا انقلاب کربلا میں آنا ہو تو زبردستی کا نتیجہ نہیں ہے، انسان کے اختیار کا نتیجہ ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. یہ زبردستی کا نتیجہ نہیں، انسان اپنے اختیار سے راستے کا انتخاب کرے، اس طرف جانا ہے یا اس طرف جانا ہے. پروردگار عالم نے غائی اور نور کے راستوں کو معین کر دیا، ظلمت اور نور کے راستوں کو معین کر دیا. یہ ظلمت کا راستہ ہے، یہ نور کا راستہ ہے. کفر کا راستہ ہے، یہ شکر کا راستہ ہے. یہ حق کا راستہ ہے، یہ باطل کا راستہ. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. اس کے ذریعے سے بھی پروردگار عالم نے انسان کو عزت بخشی. ایک اور مقام ہے جہاں پروردگار عالم نے انسان کو عزت بخشی ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. ہم نے انسانوں کو کرامت بخشی، ہم نے انسانوں کو فضیلت دی ہے. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور اس کو ہم نے اختیار دے دیا خشکی اور تری پر. وَفَضَّلْنَاهُ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّا خَلَقْنَاهُ تَفْضِيلًا. پتھروں سے بہتر انسان، درختوں سے بہتر انسان، حیوانات سے بہتر انسان کو ہم نے بلندی بھی عطا کی، عزت بھی عطا کی. کائنات کو ہم نے تیرے حوالے کیا، لیکن یاد رہے تجھے بیکار پیدا نہیں کیا ہے. حدیث قدسی میں پروردگار عالم کہتا ہے ہم نے کائنات کے ذرے ذرے کو تیرے لیے پیدا کیا ہے. اے انسان، ہم نے تجھے میرے لیے پیدا کیا ہے. خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے تجھے میرے لیے پیدا کیا. کائنات کا ذرہ ذرہ تیرے حوالے، تو میرے حوالے ہو جا. تیری عزت یہ، کائنات کی عزت یہ کہ تیری خدمت کرے، اور تیری عزت یہ ہے کہ تو میری عبادت کر. کائنات کا ذرے ذرے کی عزت اور کمال یہ ہے کہ وہ انسان کی خدمت میں لگ جائے، اور انسان کا کمال یہ کہ وہ اللہ کی خدمت میں لگ جائے. وہ بیکار پروردگار عالم نے اس کو پیدا نہیں کیا ہے. عزت عطا کی، کرامت عطا کی، فضیلت عطا کی، بلندیاں عطا کی انسان کو. اتنا بلند ہو گیا انسان. یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب پروردگار عالم نے اس انسان کو دیا ہے. یا ایھا الذین، اے صاحب ایمان. کون خطاب دے رہا ہے؟ خالق کائنات، جس کا ذرے ذرے پر اختیار ہے، وہ انسان کو خطاب دے رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا.
اے میرے بندے تو میرے لیے ہے، اپنی طرف بندے کو منسوب کر رہا ہے، عزتیں عطا کی انسان کو، لیکن انسان نے اس عزت کی قدر نہیں کی، انسان نے اس عزت کی قدر نہیں کی، یہاں تک پروردگار عالم انسان کی عزت آتی۔ قرآن کی آیتیں پڑھیے، فرشتوں سے بہتر انسان، ملائکہ سے بہتر انسان، جمادات سے بہتر انسان، نباتات سے بہتر انسان، لیکن ایک مقام ایسا آیا جہاں پر فرشتوں نے انسان پر فخر کیا۔ 3 شعبان 4 ہجری ولادت امام حسین علیہ السلام ہوئی۔ جبرائیل فرشتوں کے لشکر کے ساتھ آسمان سے زمین پر آ رہے ہیں، پیغمبر اسلام کے دولت کدے پر، شہزادی اور علی کے گھر پر مبارکباد پیش کرنے کے لیے راستے میں فطرس نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا فاطمہ کے گھر ولادت ہوئی ہے، مبارکباد اور تہنیت کے لیے جا رہے ہیں۔ فطرس نے کہا مجھے بھی لے چلو۔ جبرائیل فرشتوں کے ساتھ فطرس کو اٹھا کر شہزادی کے گھر لا رہے ہیں۔ شہزادی کے گھر آئے فطرس، آنے کے بعد سلام کیا، جو پر جل چکے تھے گہوارہ حسین سے اپنے پروں کو مس کیا، اور گہوارے سے مس کرنے کے بعد جب فطرس کو بالوں پر ملے، عطائے حسین کی ابتدا ہوئی، شفائے حسین کی ابتدا ہوئی، تو فطرس نے فخر کرتے ہوئے، پرواز کرتے ہوئے آسمانوں کی طرف اڑتے ہوئے کہنے لگا مم مثلی، مجھ جیسا کون ہے؟ انسان زمین پر ہے، فرشتہ آسمان پر ہے۔ وہ فرشتہ جس نے انسان کا تعظیمی سجدہ کیا تھا، وہ فرشتہ فخر کر رہا ہے مم مثلی، مجھ جیسا کون ہے؟ انا عتیق الحسین، میں حسین کا آزاد کردہ فرشتہ ہوں۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ مجھ جیسا کون ہے؟ میں حسین کا آزاد کردہ فرشتہ ہوں۔ آسمانوں میں گونج اٹھی کہ فرشتے نے فخر کیا ہے کہ مجھ جیسا کون ہے؟ من مثلی، پہلے فخر کیا تھا تو بالوں پر جل گئے، اب فخر کر رہا ہے تو بلندیاں نصیب ہو رہی ہیں، اس لیے کہ پہلے دعویٰ تھا، دلیل نہیں تھی، اب دعویٰ بھی ہے، دلیل بھی موجود ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اب دعویٰ بھی ہے، دلیل بھی موجود ہے، اس لیے کہ حسین نے آزاد کیا ہے۔ جو فرشتہ حسین سے منسلک ہو کر فخر کرتا ہوا جا رہا ہے مجھ جیسا کون ہے، انسانیت کا سر شرم سے جھک گیا، اس لیے کہ جس فرشتے نے سجدہ کیا تھا وہ فرشتہ فخر کر رہا ہے۔ مم مثلی، مجھ جیسا کون ہے؟ آسمانوں کی طرف اڑنے لگا، انا عتیق الحسین، میں حسین کا آزاد کردہ ہوں، میں فرشتہ ہوں، انسانوں سے بہتر آسمانوں کی طرف سفر کر رہا ہوں۔ 61 ہجری تک انسان نے صبر کیا، تو فخر کر رہا ہے، فرشتے فخر کر لے، مجھ جیسا کون ہے؟ انا عتیق الحسین۔ 61 ہجری واقعہ کربلا ہوا، دشت کربلا میں جب حر گھوڑے سے زمین پر آئے، اور آنے کے بعد جب حر کا سر حسین کے زانوں پر آیا، حسین کا زانو حر کی زمین بنا، اور رومال فاطمہ حر کی پیشانی کی زینت بنا، اور حر کا آسمان رومال فاطمہ بنا، تو حر نے فطرس سے خطاب کرتے ہوئے کہا اے فطرس، تو نے یہ فخر کیا تھا کہ مجھ جیسا کون ہے، کہ مجھے حسین کا گہوارہ ملا ہے، آج آ دشت کربلا سے میں تجھے آواز دے رہا ہوں، مجھ جیسا کون ہے اے فطرس؟ میں تجھ سے برتر ہوں، اس لیے کہ تجھے حسین کا گہوارہ ملا تھا، مجھے حسین کا زانو نصیب ہوا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ حر نے فخر کرتے ہوئے کہا مجھ جیسا کون ہے کہ تجھے حسین کا گہوارہ ملا تھا، مجھے حسین کا زانو مل رہا ہے۔ میرے عزیزو، انقلاب کربلا نے انسانیت کے مقام کو اتنا بلند کر دیا کہ فرشتے بھی اس مقام کو سر اٹھا کر دیکھتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ کتنا بلند کر دیا انقلاب کربلا نے انسان کو، کھوئے ہوئے وقار کو انقلاب کربلا نے انسان کو عطا کر دیا۔ جو وقار انسان کھو رہا تھا، کن وجہ سے کھو رہا تھا؟ ایک ظلم، دوسرے افکار کی اسیری۔ ایک ظلم ہے، ظلم کی وجہ سے انسان اپنی عزت اور اپنا وقار کھو جاتا ہے، ظلم کی وجہ سے انسان اپنے کمالات کو کھو دیتا ہے، ظلم انسان کی عزت کو چھین لیتا ہے۔ انسان کیوں اس مقام تک آ گیا کہ وہ اپنی عزت کھونے لگا؟ ظلم کی وجہ سے۔ کس پر ظلم کیا ہے؟ اپنے نفس پر ظلم، اپنے چاہنے والوں پہ ظلم،
اپنے دوستوں پر ظلم، اپنے ممالک میں رہنے والوں پر ظلم، اپنے شہروں میں رہنے والوں پر ظلم، کتنا ظلم نہیں کیا انسان نے۔ اس ظلم کی وجہ سے انسان نے اپنا وقار انسان کھونے لگا تھا، اور دوسرے افکار کی اسیری، سوچ، دوسروں کی سوچ، دوسروں کی فکر انسان پر غلبہ کر رہی تھی۔ مولا کائنات کی ایک حدیث ہے، خوبصورت حدیث، لا تکن عبدا غیرک فقد جعلک اللہ حرا، کبھی بھی دوسرے کی بندگی اختیار نہ کرنا، اس لیے کہ پروردگار عالم نے تجھے آزاد پیدا کیا ہے۔ جب انسان دوسروں کے افکار کا اسیر ہو جاتا ہے تو وہ اپنی کھوئی ہوئی عزت، کمائی ہوئی عزت کھو جاتا ہے، اس لیے کہ پروردگار عالم نے اسے عزیز بنایا تھا، پروردگار عالم نے اسے عزت دار بنایا تھا۔ اگر وہ اپنی عزت کو دوسروں کے حوالے کر دیتا ہے، اپنی آزادی کو دوسروں کے حوالے کر دیتا ہے، جب اسیر بن جاتا ہے تو وہ انسان اپنی عزت کھو دیتا ہے۔ ایک ظلم ہے اور دوسرے اسیری، ایک ظلم ہے دوسرے اسارت۔ یزید تخت خلافت پر بیٹھ کر ظلم کرنے لگا، اس کا بیٹھنا ہی ظلم تھا، اس کا بیٹھنا ہی ظلم تھا۔ حسین نے انکار بیعت کے ذریعے سے ظلم کے دروازے کو بند کر دیا۔ کیا تھا تصور امت اسلام میں پتا ہے؟ ایک تھا عقیدہ جبر، عقیدہ جبر یعنی جو منبر پر بیٹھ جائے وہ خلیفہ ہے۔ عقیدہ جبر یہی کہتے ہیں نا، عقیدہ جبر امت اسلام میں رائج تھا۔ یہ عقیدہ جبر یعنی کہ جو منبر پر بیٹھ جائے وہ خلیفہ ہے، چاہے وہ نیک ہو یا برا، چاہے وہ اچھا ہو یا برا، چاہے وہ حق پر ہو یا باطل پر۔ جو آج مسلمانوں میں یہ فکر رائج ہے، آج مسلمانوں میں جب بعض عرب ممالک میں جو ولایت امر، ولی امر کا مسئلہ ہے، وہ یہ کہ جو بھی منبر پر بیٹھ جائے وہ ہمارا خلیفہ ہے، چاہے وہ جو بھی کرتا ہو۔ یہ عقیدہ جبر اس وقت بھی رائج تھا کہ جو منبر پر بیٹھ جائے، پیغمبر اسلام کی منبر پر یزید بیٹھ گیا تو وہ خلیفہ ہے، اس کی مخالفت کا حق کسی کو نہیں ہے۔ حتی بعض اصحاب نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا، مولا امام حسین نے جب دعوت دی کہ چلو کربلا، تو اصحاب حسین نے کہا یا ابن رسول اللہ، ہم نے بیعت کر لی ہے، اب ہم بیعت کو توڑ نہیں سکتے، اس لیے کہ وہ منبر پر بیٹھ چکا ہے۔ یہ عقیدہ جبر ہے، اسے کہتے ہیں ظلم معاشرے میں، اسے کہتے ہیں ظلم جو معاشرتی ظلم ہے، جو سیاسی اور اجتماعی ظلم ہے۔ جو منبر پر بیٹھ جائے وہ خلیفہ ہے۔ امام حسین نے انکار بیعت کر کے یہ سمجھا دیا، جو منبر پر بیٹھ جائے وہ خلیفہ نہیں، اگر حق والا منبر پر بیٹھے تو خلیفہ ہے۔ جو منبر پر بیٹھ جائے نہیں، جس کے پاس صلاحیت ہے وہ بیٹھے تو خلیفہ ہے، یا جو بیٹھ جائے وہ خلیفہ نہیں ہے۔ ظلم کے خلاف قیام کر کے امام نے انسانوں کو عزت عطا کی اور اسارت سے دو لوگوں کو نجات دی جو اسیر ہو چکے تھے۔ کن چیزوں میں اسیر ہو چکے تھے؟ گناہوں کے اسیر، حرص اور طمع میں اسیر، ظلم میں اسیر، دوسروں کے افکار میں اسیر، اپنی کوئی فکر نہیں تھی، اپنی کوئی سوچ نہیں تھی، اپنا کوئی خیال نہیں تھا، اپنے کوئی آئیڈیالوجی نہیں تھی، اپنا کوئی عقیدہ نہیں تھا۔ ساری دنیا جس طرف جا رہی ہے ساری قوم بھی اسی طرف جا رہی تھی، ساری قوم بھی اسی طرف جا رہی تھی۔ حسین نے کہا نہیں، اس اسارت سے انسان کو نجات دینا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، انقلاب کربلا کا سب سے اہم اور بڑا شعار ہے ہیہات من الذلہ۔ سب سے بڑا شعار اور اہم شعار یہ ہے، سلوگن کربلا کا یہ کہ ذلت کبھی بھی امت اسلام کے قریب نہیں آ سکتی، ذلت کبھی مسلمان کے قریب نہیں آ سکتی، ذلت کبھی مومن کے قریب نہیں آ سکتی، اس لیے کہ پروردگار عالم نے مومن کو ہر اختیار دیا ہے مگر ایک، وہ اختیار کیا ہے کہ مومن اپنے آپ کو ذلیل نہیں کر سکتا، اس کی عزت محترم، اس کا وجود محترم، اس کا مال محترم، اس کی جان محترم، اس کی ناموس محترم، اس لیے اس کا مال محترم ہے تو پروردگار عالم نے چوری کو حرام قرار دیا، اس کی جان محترم ہے پروردگار عالم نے قتل کو حرام قرار دیا، اس کی عزت محترم ہے پروردگار عالم نے غیبت کو حرام قرار دیا، اس کی ناموس محترم ہے پروردگار عالم نے زنا کو حرام قرار دیا۔ کیوں حرام قرار دیا ہے؟ مال محترم ہے، جان محترم ہے، عزت محترم ہے، ناموس محترم ہے،
اتنا محترم ہے اس کی عزت کا خیال، ایک لمحے کے لیے اگر اس کی عزت پامال ہو جائے تو انسان کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جا سکتا، کوئی عمل قبول نہیں کیا جا سکتا۔ کعبے کی دیوار پر پیغمبر اسلام ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ کعبے کی دیوار پر آپ نے ہاتھ رکھ کر کہا، پوری توجہ چاہتا میرے عزیزو، کعبے کی دیوار پر پیغمبر اسلام نے ہاتھ رکھ کر کہا، اے کعبہ محترم، تو قابل عزت ہے، لیکن تیری عزت سے زیادہ میری نگاہوں میں مومن کی عزت ہے، تیری عزت سے زیادہ میری نگاہوں میں مومن کی عزت ہے، اس لیے کہ تیری دیوار ٹوٹ جائے تو بنائی جا سکتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے مومن کا دل ٹوٹ جائے۔ تیری عزت سے زیادہ میری نگاہوں میں مومن کی عزت ہے۔ کن چیزوں کے ذریعے سے مومن کا دل ٹوٹ جاتا ہے؟ سورہ حجرات، کل رات میں نے جو آیت پڑھی تھی، سورہ حجرات کی آیت کے بعد پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ واللہ علیم خبیر۔ اس کے بعد پروردگار عالم ان چیزوں کو بتاتا ہے جن چیزوں کے ذریعے سے مومن کی عزت پامال ہو جاتی ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم۔ اے صاحبان ایمان، ایک دوسرے کا مذاق مت اڑاؤ، جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو سکتا ہے کہ وہی انسان تم سے بہتر ہو، تمہیں اس کا پتہ ہی نہ چلے۔ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، نہ کوئی عورت دوسری عورت کا مذاق اڑائے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ جس کا ہم مذاق اڑا رہے ہیں وہی خاتون ہم سے بہتر ہو، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ اس لیے کہ شکل و صورت سے ایمان کا پتہ نہیں چلتا، چال چلن سے کیسے چل رہے ہیں، کیسے کپڑے پہن رہے ہیں، اس سے ایمان کا پتہ نہیں چلتا۔ انسان کا ایمان کا تعلق انسان کے دل سے ہے، اس کا دل کتنا پاک ہے میں کیا جانوں، وہ جانے جو خالق دل ہے۔ میں کیا جانوں، جس کا میں مذاق اڑا رہا ہوں، پہلی چیز جس کے ذریعے سے مومن کی عزت پر حملہ ہوتا ہے اس کا مذاق اڑانا ہے۔ لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهم، پہلی چیز۔ دوسری چیز کیا ہے؟ پروردگار عالم کہتا ہے ولا تلمزوا انفسکم، مومن کے عیوب مت ڈھونڈا کرو۔ تلاش عیوب، عیب ڈھونڈنا، جتنے عیب ڈھونڈتے چلے جاؤ گے اتنا ہی تم مومن کی عزت کو پامال کرتے چلے جاؤ۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، عیب ہے تو بتاؤ، نظر نہیں آتا ہے تو ڈھونڈو نہیں۔ اگر کوئی گاڑی جا رہی ہے تو اس کے پیچھے 4 گاڑیاں لگا دو، کوئی آدمی کہیں جا رہا ہے تو اس کے پیچھے 2 لوگوں کو لگا دو، یہ ڈھونڈنے کے لیے وہ کہاں جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا کما رہا ہے، کہاں خرچ کر رہا ہے، اس کی ذمہ داری، تلاش عیوب کی ذمہ داری میری نہیں۔ اس لیے کہ جتنا عیبوں کو تلاش کرتے چلے جاؤ گے اتنا ہی نقصان خود تمہارا ہوگا، اس لیے کہ ایک کے پیچھے 4 کو لگاؤ گے، وہ 4 مل کر 40 تمہارے پیچھے لگا دیں گے، وہ 40 مل کر تمہارا پیچھا کریں گے۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، عیب ڈھونڈو نہیں، اس لیے کہ عیب اگر ڈھونڈنے لگو گے تو تلاش عیب کے ذریعے سے مومن کی عزت پامال ہو جاتی ہے، اور مومن کی عزت پامال کرنے کا حق مجھے نہیں ہے۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، دوسری چیز۔ تیسری چیز وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، ان کو برے القاب سے یاد مت کرو، جو نام ماں باپ نے رکھ دیا ہے ان ناموں کو زندہ رکھو، ٹیڑے ناموں سے کسی کو آواز نہ دو، اس لیے کہ ٹیڑے نام سے آواز دینے سے بھی اس کی عزت پامال ہو جاتی ہے۔ نام خوبصورت ہے حسن اور حسین، نام خوبصورت ہیں علی و محمد، انہی ناموں کے ذریعے سے کسی کو آواز دو، اس لیے کہ ناموں کا اثر بھی ان کے کردار پر پڑتا ہے۔ حسن نام رکھ دیا ان کے ماں باپ نے، سوچ کے رکھا ہے کہ اس کی زندگی میں حسن پیدا ہوگا، اس نام کو بدلو نہیں، اس لیے کہ ایمان کا تعلق انسان کے کردار سے ہے۔ اس نام کو ٹیڑھا کر کے اس کا مذاق مت اڑاؤ
کسی نے حضرت سلمان سے پوچھا، اے سلمان تم کون ہو، تمہارا نام کیا، تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ سوچ رہے تھے اصحاب سلمان کہیں گے کہ وہ زرتشت تھے، آگ کی پوجا کرنے والے تھے، باپ کا نام زرتشتی تھا، تو کہیں ایسا نہ وہ نام کہیں گے مجوسی والا نام تو ہم اس کا مذاق اڑائیں گے کہ سلمان تمہارا نام کیا ہے، تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ سلمان فارسی نے کہا انا سلمان وابن الاسلام وابن القرآن، میرا نام سلمان ہے، میں اسلام اور قرآن کا بیٹا ہوں۔ اصحاب نے شکایت کی، یا رسول اللہ سلمان بہت جری ہو گئے ہیں، وہ اپنے آپ کو اسلام اور قرآن کا بیٹا سمجھتے ہیں۔ کہا سلمان کو بلاؤ، سلمان کیا تم نے یہ جملہ کہا ہے؟ سلمان نے کہا یا رسول اللہ میں نے یہ جملہ کہا ہے، میں سلمان ہوں، اسلام اور قرآن کا بیٹا ہوں۔ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا سلمان نے جو کہا ہے صحیح کہا ہے، اس لیے کہ ہر انسان اپنے عقیدے کا فرزند ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ سلمان نے صحیح کہا ہے، کیوں؟ ہر انسان اپنے عقیدے کا فرزند ہوتا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا ایمان کیا ہے، اس کا مجھے پتا نہیں ہے، میں اسے ٹیڑے ناموں سے آواز نہ دوں۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، ایمان لانے کے بعد وہ محترم ہو جاتا ہے، وہ قابل احترام ہو جاتا ہے، وہ قابل عزت ہو جاتا ہے۔ چوتھی چیز جس کی طرف پروردگار عالم نے سورہ حجرات میں اشارہ کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تغتب بعضکم بعضا، اے صاحبان ایمان ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ مولا کائنات نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں الغیبت جہد العاجز، غیبت انسان کمزور انسان کی آخری کوششوں کا نتیجہ ہے۔ ذرہ برابر شجاعت ہوتی تو سامنے بولتے ہیں، طبیعت میں کمزوری ہے تو پیٹھ پیچھے برائی ہوگی۔ لا یغتب بعضکم بعضا، کیوں؟ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے۔ کیا تم پسند کرو گے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، قرآن خود کہہ رہا ہے تم کراہت کا احساس کرو گے، جب تمہیں خود کراہت کا احساس ہے چھوڑ دو، اس لیے کہ تمہیں نہیں معلوم تجسم اعمال کیا ہے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، چوتھی چیز جس کی وجہ سے انسان کے ایمان پر حملہ ہوتا ہے، انسان کی عزت پر حملہ ہوتا ہے، وہ غیبت ہے۔ اور پانچویں چیز اور آخری چیز جس کی طرف پروردگار عالم نے اشارہ کیا وہ ہے کہ اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، برے گمان سے بچو، بدگمانی سے بچو۔ جتنا معاشرے کو بدگمانیوں سے بچاؤ گے اتنا ہی معاشرہ خوبصورت ہوتا چلا جائے گا۔ ہمیشہ مومن کا فرض یہ ہے کہ مومن دوسرے مومن کی بے نسبت حسن ظن رکھے، حسن ظن اور حسن اعتماد۔ اگر مومن کہہ دے کہ میں نے نماز پڑھ لی ہے تو مان لو، پھر ہاتھ چیک کرنے لگو بھیگا ہے کہ نہیں ہے، وضو کیا ہے کہ نہیں کیا، بال چیک کرنے لگو، قرآن کہتا ہے نہیں، اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ مومن کا کردار پیش بینے والی کردار ہوتا ہے۔ مومن آ رہا ہے تو سمجھ جاؤ وہ آئے گا تو سلام کرے گا، مومن کے پاس جا رہا ہے تو سمجھ جاؤ میں جا رہا ہوں تو سلام کروں گا۔ اس کا گھر بھی پاک، اس کا ماحول بھی پاک، اس کی گفتگو بھی پاک، وہ جس معاشرے میں رہتا ہے وہ معاشرہ بھی پاک ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ گفتگو مشکل تو نہیں ہو گئی؟ عزت پر حملے ہوتے ہیں، فضیلت پر حملے ہوتے ہیں، مذاق اڑانے کے ذریعے سے، غیبتوں کے ذریعے سے، ٹیڑے ناموں کے ذریعے سے۔ پھر میں کیا کروں اس مومن کے عزت کو باقی رکھنے کے لیے؟ پھر کون محترم ہے، پھر کون عزت والا ہے؟ وہ جس کے پاس مال موجود ہے، وہ جس کے پاس مال موجود ہے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے سورہ حمدہ میں نہیں، مال باعث عزت نہیں ہے، اس لیے کہ مال وسیلہ ہے، مقصد نہیں ہے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، مال عزت کے قابل نہیں ہے، اس لیے کہ بعض لوگ مال جمع کرتے ہیں، مال جمع کرنے کے بعد بار بار اسے گنتے ہیں، رات میں گن کے رکھتے ہیں، صبح اٹھ کے دوبارہ گنتے ہیں۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، عددہ یعنی گننا۔ آج کل بینکوں میں بھی لکھا ہوتا ہے کیشیئر کے کاؤنٹر پر یہاں سے نکلنے سے پہلے گن لو، اس لیے کہ انہیں بھی پتا ہے کہ یہ گنے گا ضرور، باہر جا کر گنے گا تو گڑبڑی ہوگی، یہیں پر گن لو۔
الذی جمع قرآن کہہ رہا ہے 1400 سال پہلے انسان پیسہ گنتا ہے، رات میں رکھ کے سوتا ہے، پھر صبح اٹھتا ہے، پھر دوبارہ گنتا ہے. اپنے گھر والوں پر بھی انسان کو بھروسہ، مال کی نوبت جب آتی ہے گھر والے پہ بھی بھروسہ نہیں کرتا. یہاں تک اسلام یہ نہیں کہہ رہا کہ پیسہ کمانا حرام ہے، نہیں، پیسہ جمع کرنا کچھ بھی اسلام یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط تم کر رہے ہو، کہ نہیں، گنتے رہو، ایک بار نہیں 10 مرتبہ گنو. قرآن کہہ رہا ہے گنتے رہو. الذی جمع مالہ وعددہ، بار بار انسان گنتا ہے. اس کے بعد فوراً پروردگار عالم کہتا ہے یحسب، یہ غلط ہے، یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ گننے کے بعد سوچتا یہ ہے کہ یہ مال مجھے بچا لے گا. قرآن کہہ رہا نہیں، مال کے سمیت ہم اس کو آتش جہنم میں جھونک دیں گے. یحسب ان مالہ، یہاں پر یہ عقیدہ، یہاں پر انسان کا تصور غلط ثابت ہوتا ہے. وہ یہ سوچتا ہے کہ مال اسے بچا لے گا، قبر میں مال بچا لے گا، بولے صراط پر مال بچا لے گا. قرآن کہہ رہا ہے نہیں، اسے مال اب بچائے گا نہیں. یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ، ہم اسے اور مال کے سمیت آگ میں جھونک دیں گے. مال باعث عزت نہیں ہے. کیا قبیلہ، کیا خاندان، کیا مقام قابل عزت ہے؟ سورہ تکاثر میں پروردگار عالم کہہ رہا نہیں، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. انسانوں، قبیلے والے، دو قبیلے والے آپس میں ایک دوسرے کو گننے لگے، ہمارے کتنے لوگ ہیں، ان کے کتنے لوگ ہیں، جیسے اوٹ گنے جاتے ہیں، جیسے افراد گنے جاتے ہیں. دونوں کو گننے لگے، دونوں قبیلے والے، دونوں برابر نکلے. ان کے 100 ان کے 100. کیا کیا جائے؟ یا مار کر یہ کم کر دیا جائے؟ کیا کر دیا جائے؟ جہاں اختلافات بڑھ جاتے ہیں وہاں شیطان آ جاتا ہے. شیطان نے کہا زندوں کو تو تم نے گن لیا، چلو ذرا مردے بھی گن لیتے ہیں. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ وہ گنتے گنتے قبرستان پہنچ گئے یہ گننے کے لیے کس کے مردے زیادہ ہیں، کس کے مردے. حتی زرتم المقابر. پروردگار عالم کہہ رہا ہے یہ بھی تمہارے کام آنے والا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کلا لو تعلمون ثم کلا لو تعلمون، یہ بہت جلدی جان لوگے کہ قبر میں کون سی چیز کام آئے گی، افراد کام آئیں گے یا اعمال کام آئیں گے. سب سے بڑا قبیلے والا ہو وہ جس کے نیک اعمال زیادہ ہوں گے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. تو عزت مال میں نہیں، جیسے کل رات نوجوانوں نے سوال کیا، اگر عزت یہی ہے تو پھر مال، بعض لوگ احترام کرتے ہیں مال کی وجہ سے، مقام کی وجہ سے. قرآن کہہ رہا نہیں، مال کی وجہ سے جو عزت ملنے والی ہے وہ عزت نہیں ہے. جیسے مولانا نے تعبیر کی، وہ شہرت ہو سکتی ہے، عزت نہیں ہو سکتی. مال کی وجہ سے عزت نہیں ہے. قرآن صاف طور پہ کہہ رہا ہے مال قابل عزت نہیں ہے، قبیلہ اور خاندان و افراد و مقام و پوست قابل عزت نہیں ہے. اگر کوئی چیز قابل عزت ہے تو اسی سورہ حجرات میں پروردگار عالم ان سارے صفات کو بیان کرنے کے بعد کہہ رہا ہے انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے عزت والا وہی ہے جس کے پاس سب سے زیادہ تقوی پایا جاتا ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. یہ گفتگو سخت ہو گئی، معافی چاہتا ہوں. جب اس عزت کی گفتگو ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کچھ احترام کی باتیں بھی ہونی پڑتی ہیں. سب مل کے صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. عزت پر آنچ نہ آئے، اس لیے مادی دنیا، میٹیریلسٹک لائف سے نکل کر اسپرچوئل دنیا میں آئے. وہاں سے جو انسان کو عزت ملتی ہے وہ کسی اور چیز سے انسان کو عزت نہیں ملتی. جس دنیا میں عطا کرنے کی طاقت نہیں ہے اس دنیا سے مانگو بھی نہیں. جس دنیا میں عطا کرنے کی طاقت نہیں ہے، اپنے دل کو اتنا صاف کرو کہ وہ عزتیں پروردگار عالم انسان کو عطا کرتا ہے. عبادتوں کے ذریعے سے، تقوی کے ذریعے سے، پرہیزگاری کے ذریعے سے انسان عزت حاصل کرتا ہے بارگاہ پروردگار میں. اس لیے جوش ملی آبادی نے کہا تکلیف کے اسباب کو راحت نہیں کہتے. غور کیجئے گا، تکلیف کے اسباب کو راحت نہیں کہتے. جس شے کو فنا ہو اسے نعمت نہیں کہتے. طوفان مصائب کو مسرت نہیں کہتے. جو چند نفس ہو اسے لذت نہیں کہتے. سخت ہے، یاد بھی آ رہے ہیں تو اشعار سخت یاد آ رہے ہیں. جو چند نفس ہو اسے لذت نہیں کہتے. لذت وہ ہے جو انسان کو ہمیشہ ہمیشہ کی لذت عطا کرے. جتنی دنیاوی چیزیں ان کی لذتیں منٹوں میں ختم ہو جاتی ہیں. جو لذت باقی رہتی ہے وہ عبادت پروردگار ہے.
مسلح چھوٹتا نہیں انسان سے، مسلح چھوٹتا نہیں۔ جنت، ایک حدیث ہے کہ جنت میں امام حسین کے چاہنے والے بزم حسین چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ نعمتیں بلا رہی ہوں گی، مومن جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ جب نعمتیں شکایت کریں گے بارگاہ پروردگار میں، یہ تو مومن آتا ہی نہیں ہے۔ عزادار حسین جنت میں کہے گا جو لطف اور جو لذت ہمیں حسین کے ساتھ بیٹھنے میں ہے وہ دنیا کی نعمتوں میں نہیں ہے۔ اس سے انسان جدا نہیں ہوگا۔ یہ لذتیں وہ ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوتی ہیں۔ جو چند نفس ہو اسے لذت نہیں کہتے، طوفان مصائب کو مسرت نہیں کہتے۔ جو چند نفس ہو اسے لذت نہیں کہتے۔ آرام کی خواہش نہ کرو، قوت زر سے لبریز کرو روح کو اللہ کے ڈر سے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ جی، اپنے روح کو پاک کرو، اپنے دل کو پاک کرو، تو وہ اللہ کی لذتوں اور عزتوں کے قریب ہو جائے۔ جتنے اللہ کی عزت کے قریب ہو جاؤ گے، دنیا میں طاقت ہی نہیں ہے کہ اس کو ذلیل کرے۔ حسین کا چاہنے والا، علی کا چاہنے والا کبھی ذلیل ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ عزتوں سے منسلک ہے، وہ عزتوں سے مرتبط ہے۔ کتنی کوشش کی گئی پانی بند کر دیا جائے تاکہ اصحاب اور اولاد حسین ذلیل ہو جائے، ہو سکتا ہے؟ وہ سوچ رہے تھے مادی دنیا سے کاٹ دینے سے وہ لوگ ذلیل ہو جائیں گے، نہیں، عزت کا شعار دشت کربلا سے حسین نے بلند کیا، انسانوں کو عزت کا پیغام دیا۔ جو بھی آج انقلاب کربلا سے منسلک ہو جاتا ہے وہ عزیز ہو جاتا ہے، وہ کبھی ظالم کے ہاتھوں بیعت نہیں کرتا، وہ کبھی ظلم کو برداشت نہیں کرتا، نہ ظلم کرتا ہے نہ ظلم سہتا ہے۔ اس لیے کہ انقلاب کربلا کا وہ پیروکار ہے، اس لیے کہ ظلم میں ذلت ہے۔ وہ دونوں دوسروں کے افکار کا محتاج نہیں ہوگا، وہ دین کے سائے میں زندگی گزارتا ہے۔ وہ دوسروں کے افکار کا اسیر نہیں ہوگا، وہ آزاد بن کر زندگی گزارتا ہے۔ ایسا آزاد انسان جس کے اندر کمالات پائے جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، انقلاب کربلا بشریت کو عزیز بنا گئی۔ حور کے سر کو اپنے زانوں پر رکھ کر حسین نے کہا میرے قریب آ جاؤ، تو میں حور کو عزت جو دے رہا ہوں، ہر انسان جو میرے انقلاب سے قریب ہوگا وہ بھی عزیز ہو جائے گا۔ کتنا بڑا کمال ملا، کتنا بڑا کمال ملا، وہ کمال جو فرشتوں سے بہتر، وہ عزت جو فرشتوں سے بلندتر ہے۔ اس روزہ امام حسین کی خدمت کے لیے فرشتے آسمان سے چلے آتے ہیں۔ دشت کربلا میں پروردگار عالم نے شہادت امام کے بعد ہزاروں فرشتوں کو معین کیا، صرف اور صرف اس لیے کہ وہ زمین پر جائیں، روزہ حسین کی زیارت کریں۔ ہزاروں فرشتوں کو، نہ تنہا ہزاروں فرشتے، روز اربعین ہزاروں انسان، لاکھوں انسان اس روزے کے قریب جا رہے ہیں تاکہ حسین کی زیارت کریں۔ آج روز اربعین زیارت حسین مستحب ہے، بہت تاکید ہے کہ اربعین کے دن انسان زیارت حسین کے لیے جائے، اس لیے کہ انسان زیارت حسین سے جو سبق ملتا ہے انسان کو وہ کسی اور چیز سے نہیں ملتا۔ یہ قبلہ عشق ہے، یہ قبلہ عشق ہے، اس سے قریب اگر انسان ہو جاتا ہے اس کی عبادتوں میں بھی لذت آ جاتی ہے۔ ادھر ادھر بھٹکنے سے عزت نہیں ملے گی، حسین کے ہو جاؤ، حسین تمہیں عزیز بنا دیں گے، حسین تمہیں عزیز بنا دیں گے۔ جو اس روزے حسین کی زیارت کے لیے نکلے، لاکھوں انسان آج زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ 11ویں امام حسن العسکری علیہ السلام فرماتے کہ روز اربعین امام کی زیارت کرنا صاحبان ایمان کی ایک نشانی ہے۔ 5 نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ وہ روز اربعین امام کی زیارت کرے، اس لیے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا من زار حسینا فقط زارنی ومن زارنی فقط زار اللہ ومن زار اللہ وجبت لہ الجنہ۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں جو میرے حسین کی زیارت کرے گا گویا اس نے میری زیارت کی، جس نے میری زیارت کی گویا زمین پر اس نے اللہ کی زیارت کی، اور جو اللہ کی زیارت کر لیتا ہے پروردگار اس پر جنت واجب کر دیتا ہے۔ پہلے زائر، اے حسین، زائر حسین تجھ پر ہمارا سلام،
اے خاندان عصمت و طہارت جو حسین کی زیارت کے لیے آج کربلا جا رہے ہیں، تم پر ہمارا سلام۔ یہ لٹا ہوا قافلہ رہائی پا کر آج ایک بعض روایتوں میں اسی سال 40 کے دن یہ قافلہ کربلا پہنچا، جیسے علامہ قاضی طباطبائی نے تحقیق کی ہے کہ کئی بچے شہید راستے میں اسی وجہ سے ہو گئے کہ اونٹوں اور گھوڑوں کی اتنی تیزی کے ساتھ دوڑایا جاتا تھا کہ بچے راستے میں گر جاتے تھے، گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو جاتے تھے، کہ اسی سال 40 یہ قافلہ کربلا پہنچا۔ لیکن بعض علماء کہتے ہیں 1 سال کے بعد یہ لٹا ہوا قافلہ 40 امام حسین کے دن کربلا پہنچا حسین کی زیارت کے لیے۔ اللہ اکبر! روز 40 روز عاشور سے کم نہیں ہے، فرق صرف اتنا ہے عاشور کے دن بہن بھائی سے جدا ہو رہی تھی، 40 کے دن بہن بھائی سے ملنے کے لیے جا رہی۔ عاشور کے دن بہن جدا ہوتے ہوئے یہ اپنے بھائی سے یہی کہہ رہی تھی، بھیا میرے اور تمہارے درمیان کبھی جدائی نہیں ہوئی تھی۔ پتہ ہے حضرت زینب کی شادی کے بعد 3 دن ہو گئے کہ حسین نے زینب کو نہیں دیکھا تھا، تڑپ گئے حسین۔ جب گھر پہنچے شہزادی آرام فرما رہی تھی، سورج کا نور شہزادی کے چہرے پر پڑ رہا تھا، تو امام نے دیکھا کہ بہن کو سورج کا نور تکلیف دے رہا ہے، اپنی کمر کو جھکا کر حسین کھڑے ہو گئے۔ جب تک زینب کی آنکھ کھلی نہیں حسین اپنی کمر کو جھکائے مدینے میں کھڑے رہے۔ یہ زینب نے جب آنکھیں کھولی کیا دیکھا؟ بھائی اپنے کمر کو جھکائے ہوئے کھڑا ہوا ہے، کہ بھیا تم یہاں پر؟ کہاں بہن، سورج کا نور تمہارے چہرے پر پڑ رہا تھا، میرے دل کو گوارا نہ ہوا کہ سورج کا نور تمہیں تکلیف دے۔ اللہ اکبر! زینب کی نگاہوں میں یہ احسان تھا کہ میرے بھائی نے سورج کے نور کو میرے چہرے پر پڑنے نہیں دیا، لیکن پروردگار یہ کیسی مصیبت ہے کہ میرے بھائی کا لاشا دستے اس وقت زینب نے غربت کا بہت احساس کیا۔ جب دشت کربلا میں زینب کبریٰ نے اپنے بھائی کا لاشا دیکھا، سورج کی تمازت تلے ریگ کربلا پر پڑے ہوا تھا، ارے کوئی صاحبان نہیں، کوئی چادر نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی پرسان حال نہیں، کربلا کی خاک اڑ اڑ کر اس کے بدن پر پڑ رہی تھی۔ پہلی زیارت زینب کبریٰ نے دشت کربلا میں حسین کی پہلی مرتبہ زینب کبریٰ نے اپنے آپ کو گھوڑے سے گرایا، کونیوں کے بل چلنے لگی، اپنے کونیوں سے پتھروں کو ہٹایا اور ہٹانے کے بعد کہا بھیا زینب کو معاف کرنا، اگر سر پہ چادر ہوتی تو زینب چادر کا کفن دے دیتی، زینب سر پہ چادر ہوتی تو چادر کا کفن دے دیتی۔ یہ پہلا مقام ہے جہاں پر زینب نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرایا، کونیوں کے بل چلنے لگی، بھائی کی زیارت کی زینب۔ اب یہاں بھائی سے زینب جدا ہو رہی ہے، پتہ نہیں زینب کس دل سے جدا ہو رہی تھی۔ بھیا خدا حافظ بھیا، یہ زینب جا رہی ہے، لیکن زینب قافلے کو لے کر جا رہی ہے، اسیروں کا قافلہ، یتیموں کا قافلہ، بیوہ کا قافلہ۔ ایک زینب ہے جس کی کئی ذمہ داریاں ہیں، عباس کی ذمہ داری بھی زینب کو نبھانا ہے، اکبر کی ذمہ داری بھی زینب کو نبھانا ہے، حسین کی ذمہ داری بھی زینب کو نبھانا ہے۔ قافلہ سالار ہے زینب۔ اس قافلے کو لے کر زینب پہنچی کوفہ، کوفے سے شام، وہ زندان شام۔ جب رہائی کا حکم ملا یہ زینب اس قافلے کو لے کر جا رہی ہے شام سے کربلا۔ اب یہ زینب چلتے چلتے یہ سوچ رہی ہوگی کہ میں بھائی سے جاؤں گی تو کیا کہوں گی، بھائی سے ملاقات ہو تو کیا کروں گی۔ وہ بھائی سے جدائی کا وقت عاشور، روز 40 بھائی سے ملنے کا موقع ہے کہ زینب قافلے کو لے کر سید سجاد و زینب کربلا کے قریب پہنچے۔ کیا دیکھا کہ جابر بن عبداللہ انصاری اپنے غلام کے ساتھ اس کربلا کے دشت میں پہنچے ہوئے ہیں۔ پہلا زائر حسین روز 40 جو زیارت کی تمنا رکھتے ہیں، پروردگار سب کو زیارت کربلا نصیب
نصیب کرے. ایک ہی آرزو میں زندہ رہنا, وہ زیارت کربلا کی آرزو ہے. پروردگار زندہ رکھنا تو زیارت کے لیے زندہ رکھنا. اور جو مومنین زیارت کے لیے آج گئے ہیں ان کے جان مال و عزت و آبرو کی پروردگار حفاظت کر لے. یہ آزاداران امام حسین ہے, زیارت کربلا کی بقا کے لیے وہاں پر گئے ہیں, ان سب کو سلامتی کے ساتھ اپنے گھر واپس لوٹا دینا. بس زینب کبریٰ اس طرف قافلہ سید سجاد و زینب کربلا لے کر پہنچے. وہاں جابر بن عبداللہ انصاری کربلا پہنچے, نیف رات میں غسل کیا, کربلا کے قریب پہنچے, مزار کے قریب. جابر نے کہا اپنے غلام سے جب قبر قریب آ جائے تو مجھے بتا دینا, اس لیے کہ آنکھوں کو نظر نہیں آ رہا تھا. جب غلام نے کہا قبر قریب ہے, جابر نے اپنے آپ کو قبر حسین پر گرایا اور کہا فرزند فاطمہ تیرے خون کی خوشبو اے فرزند فاطمہ تیرے خون کی خوشبو مہک رہی ہے. ادھر سید سجاد و زینب یہ قافلے کو لے کر کربلا پہنچے. جب سید سجاد نے دیکھا جابر کربلا میں آئے ہیں تو جابر کے گلے لگے, جابر نے تسلی دی, جابر نے پرسہ پیش کیا. ایک مرتبہ آہستہ سے سید سجاد نے جابر سے کہا جابر کچھ دور چلے جاؤ, پھوپھی اماں قبر پہ آنا جزاکم اللہ. جابر کچھ دور چلے جاؤ, پھوپھی زینب قبر میں آنا چاہ رہتی ہے. ایک مرتبہ جابر ہٹے, زینب نے اپنے آپ کو دوسری مرتبہ اونٹ سے گرایا, کونیوں کے بل چلتی ہوئی قبر تک پہنچی. اور پہنچنے کے بعد پہلا جملہ جو زینب کی زبان سے نکلا, کہا بھیا مجھے معاف کرنا, سکینہ کو میں ساتھ لانا بھیا مجھے معاف کرنا, میں سکینہ کو اپنے ساتھ لا نہ سکی. تمہاری امانت شام کے زندان میں زینب نے کھو دی. سکینہ شام کے زندان میں آرام کر رہی ہے. زینب نے ایک ہی جملے میں سارے مصائب کو بیان کر دیا. بھیا میرے بازوؤں میں رسن بندھی گئی, بھیا میرے سر سے چادر چھینی گئی, بھیا ہم 3 گھنٹے دربار میں کھڑے رہے, بھیا ہمارے ساتھ ایسے برتاؤ کیا گیا جیسے ترک و دیلم کے خوارج سے کیا جاتا تھا. بھیا بازاروں میں ہم پر پتھر پھینکے گئے, بھیا ہمیں بازاروں میں پھرایا گیا. ایک ہی جملے میں کئی مصائب زینب نے سنا دیے امام کو. اور آہستہ امام سے زینب کبریٰ نے کہا بھیا یہاں پر اگر نامحرم نہ ہوتے تو میں کچھ سفر کے تحفے تمہیں دکھاتی تاکہ تمہیں پتہ چل جاتا کہ زینب نے کیا برداشت کیا. سید سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں وہ سفر کا تحفہ کیا ہے؟ زینب نے کہا بیٹا بازوؤں پر رسیوں کے نشان, پشت پر تازیانوں کے نشان. ارے زینب نے مصائب کو پڑھا, ہر بی بی اپنے اپنی قبر پر بیٹھ گئی, مصائب پڑھنے لگے. سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں چلو قافلہ تیار کرے, مدینے کی طرف چلے. زینب کی پھر ذمہ داری ہے قافلے کو تیار کرے. زینب نے قبر حسین سے کہا بھیا میں جا رہی ہوں, اس لیے نہیں جا رہی ہوں کہ یہاں سے تھک گئی ہوں, میں اس لیے جا رہی ہوں کہ یہ قافلہ مدینہ پہنچا دو, میری ذمہ داری ہے. اے میرے کاروان تجھ پر ہمارا سلام, اے علی کی شیر دل خاتون تجھ پر ہمارا سلام. کتنا صبر ہے زینب میں, کتنی شجاعت ہے زینب نے. زینب نے سارے قافلے کو تیار کیا. ایک مرتبہ سید سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں ماں رباب کہاں ہے؟ ماں رباب نظر نہیں آتی. زینب لوٹ کر آئی, کیا دیکھا اصغر کی قبر پر رباب بیٹھی ہوئی ہے. ایک مرتبہ زینب نے کہا بھابی اٹھو اٹھو گھر چلے, چلو مدینہ جانے کا وقت آ گیا. ایک مرتبہ رباب نے زینب کو دیکھا, کہا بے زینب بتاؤ شہزادی زینب گھر میں کس لیے جاؤں؟ انسان گھر جاتا ہے یا اس کا وارث زندہ ہوتا ہے تو گھر چلا جائے, یا اس کے بچے اس کے ساتھ ہوتے وہ گھر چلا جائے. اے شہزادی زینب میں گھر جا کر کیا کروں جس کا وارث بھی دشت غربت میں, جس کا بچے بھی اس دنیا میں سے شہید رہے. اصغر کربلا میں شہید ہو گیا, سکینہ شام کے زندان میں, یہ رباب جی کر کیا